جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ نماز عشاء کے بعد 7 کروڑ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، حفظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا اللہ قنتین۔ ترجمہ: تمام نمازوں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی محافظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد مصر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا اور کہتا ہے، دعوانا اصلی ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے دعویٰ اصلی یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ اللہ پاک نصیب کرے۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑی، گویا اس کے اہل و عیال و مال و فطر ہو، یعنی چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت فضالہ لیثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں پر محافظت کرو۔ میں نے کہا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا، عصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بے شک یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس معاملے میں سستی برتی اور اس کو ترک کر دیا، پس تم میں سے جو شخص اس کو ادا کرے گا اس کو 2 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد شام تک خیر والی باتیں کرتا رہا، اس کا یہ عمل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہوگا، برابر ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہی۔ آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد نقاہت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ کی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسی دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور الوداعی نگاہ صحابہ کرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر کہنے لگے، ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں بالخصوص اپنے صحابہ کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ لگا پانا مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک اور ستائش نہیں۔ حضرت علی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری گفتگو بھی نماز سے متعلق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لوگوں کو نماز کے بارے میں تاکید کرنا یقیناً نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا اور بلا واسطہ آپ پر نماز فرض کی گئی، حالانکہ دیگر فرائض و واجبات کی فرضیت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بذریعہ وحی ہوئی۔ نماز کی فرضیت کے وقت معراج کا تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں 50 وقتوں کی نماز فرض کی، لیکن بعد میں تخفیف کر کے 5 وقتوں کی برقرار رکھی گئی، جو تعداد کے اعتبار سے تو 5 وقتوں کی ہے، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 وقتوں کے برابر ہے۔ نماز کی اہمیت سے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جائے ان نمازوں کی حفاظت کرے، وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انہیں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، اور یہ مساجد میں با جماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور اس کے سبب اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب مدینہ آیا تو دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی نیک ہم نشین میسر فرما۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نشینی میسر ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے نیک ہم نشین میسر فرما، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام رہا اور خسارے میں گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نماز کا حکم دیا ہے، فرمایا اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت آیت الکرسی ہے،
عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی 255 آیت جو ازروع حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید، ذات و عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا، اور ہر عیب و جملہ نقائص سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے اسی کا ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا، وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی کرسی، علم و قدرت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا، اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفت والی آیت ہے، اور اس بلندی و برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ آپ نے اس کو عصر کی نماز کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فضائل 2 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ناظرین، عصر کی نماز آپ جب ادا کر لیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی، تو میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ یہ آیت سن لیں اور آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گرا نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ دوستو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، عمل مکمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی خواہش ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ جب آپ عصر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد یہ آسان سا وظیفہ کریں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔